جیسے ہم لوگ نماز میں قرات کرتے ہیں، یعنی اس مخرج صحیح طریقے سے ادائی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہماری نماز ادا ہو جائے گی شیخ؟ دیکھیے، قرآن میں قرآن پڑھنے کی میں غلطی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے لحن جلی اور ایک قسم ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں کہ بڑی غلطی کو، تو بڑی غلطی اگر ہوتی ہے تو ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا، اس کو سکھایا جائے گا کہ آپ یہ بڑی بڑی غلطیاں نہ کریں، اور یہاں تک کہ وہ سیکھ لیں، دوبارہ کسی بھی طریقے سے سیکھ لیں، استاد سے، آن لائن پڑھ کے، آف لائن پڑھ کے، یا موبائل سے کسی شیخ سے یا کسی معلمہ سے پڑھ کے سیکھ لیجیے کہ صحیح ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، جس سے کہ ہماری نماز ہو جائے۔ دوسری چیز، جو غلطیاں چھوٹی غلطیاں لحن خفی، جسے آپ نے بتایا کہ مخارج کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، جیسے کلمہ عین ہے یا ہا ہے یا خا ہے یا شین ہے، اس طرح کے کلمات کی ادائیگی مخارج کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے، تو آدمی کوشش کرے، اس کے لیے جی جان سے وہ کرے، ٹرائی کرے، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں میں کوشش کرتے ہیں، تو یہ عبادت کی چیزوں میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ ہر حرف کی ادائیگی ان کے مخارج کے ساتھ، وقف، غنہ وغیرہ کے ساتھ، اظہار، اخفا، جو قرأت کے قواعد ہیں اس کے ساتھ پڑھو۔ لیکن اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون، مسلمان مرد، مسلمان بہن کوئی نہیں کر پاتی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اور ان کی رات دن کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مخارج کے حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو، لیکن نہیں ہو پاتی ہے، تو کوشش کے باوجود تو نماز جائز ہے، بلکہ ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہو پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا قرآن سیکھنے کا، صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہو پاتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ نماز میں لحن جلی نہ کر رہا ہو، اور یہ مخارج کی ادائیگی یہ لحن خفی ہے۔ اللہ کی بعض جگہوں پر علماء کہتے ہیں نہیں، یہ لحن جلی کی قبیل سے آتا ہے، تو اس کو سیکھا جائے گا، اور اس کی تعلیم حاصل کی جائے گی، تاکہ قرآن صحیح صحیح پڑھا جا سکے۔ شیخ بڑی غلطی جیسی کوئی ایک مثال جی میں سمجھیں گے؟ ہاں، مثال سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے؟ بڑی غلطی جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو خطاب ہے کاف کے ذریعے۔ کاف یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، ایاک واحد کے لیے۔ اگر کوئی پڑھ دے ایاکے، یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو یہاں پر ایاکے یہ مؤنث ہو گیا، کہ اللہ مؤنث ہے، تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح سے انعمت علیہم، تو انعمتا میں اے اللہ تو نے جن پر انعام کیا، تو انعمتا کو کوئی شخص، کوئی بھائی یا کوئی بہن انعمتو پڑھ دیں کہ میں نے انعام کیا، یا انعمتے پڑھ دیں تو ایک عورت نے انعام کیا، تو یہ لحن جلی کی مثال ہے۔ لیکن یہ اس پر اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اس کو ٹوکا جائے گا کہ ایاکا پڑھنا ہے، ایاکے غلط ہے۔ اسی طرح سے انعمتا پڑھنا ہے، انعمتو اور انعمتے یہ غلط ہے، لحن جلی ہے۔ جلی مانے بڑی غلطی ہے، جس کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے، خطاب بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو مؤنث کے صیغے سے نہیں خطاب کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے، میں نے انعام نہیں کیا، نہ تو ایک عورت نے انعام کیا۔ انعمتو یا انعمتے کہنا یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے، تو یہ لحن جلی کی مثال ہے۔ لحن خفی کی بھی مثال سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، با پر کسرہ ہے، رب العالمین، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ دیتا رب العالمین یا رب العالمین، تو یہ جائز ہے نحو کے قاعدے کے اعتبار سے
یعنی رب العالمین، یعنی وہ اللہ جو سب کا رب ہے، یا ہوا رب العالمین، رب العالمین رب العالمین پڑھ دیتا ہے تو جائز ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے، نحو صرف کے گرامر کے اعتبار سے، لیکن ایاکے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح انعمتو جائز نہیں ہے، انعمتے جائز نہیں ہے، تو یہ لحن خفی کی مثال ہوئی، کیا نام ہے، رب العالمین رب العالمین رب العالمین، اور حالانکہ صحیح کیا ہے رب العالمین، تو یہ لحن خفی کی مثال ہوگی، اور لحن جلی کی مثال ایاکے نعبدو اور ویاکے نستعین، اور اسی طرح انعمتو علیہم یا انعمت علیہم، یہ لحن جلی کی مثال ہے۔